بعض دفعہ بہت دیر سے پڑھی ہوئی کتب کا مضمون تو ذہن میں یاد رہتا ہے، لیکن اس کی سن اشاعت وغیرہ اور اس قسم کی ناموں کی تفاصیل میں بعض دفعہ غلطیاں لگ جاتی ہیں۔ تو خطبے کے بعد بعض دفعہ باہر سے کچھ احمدی دوست تصحیح کروا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ مجھے خود خطبے کے بعد یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ غالباً یہ بات نہیں تھی، یہ تھی۔ اس پہلو سے دو باتوں میں تصحیح کرنی ضروری ہے۔ ایک تو بہت ہی اہم ہے کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کے سال سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو 1905 میں یہ الہام ہوا کہ فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے، لیکن یہ 1901 کا الہام ہے۔ اور 1905 میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ انگریزی میں پہلی مرتبہ پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف زائن کتاب شائع ہوئی، جس میں فری میسن کے تسلط کا ایک منصوبہ ہے، یا فری میسن یہود کے تسلط کے منصوبے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو وہ 1905 میں رشین زبان میں باقاعدہ کتاب کی صورت میں شائع ہوئی تھی، ابھی انگریزی میں شائع نہیں ہوئی تھی۔ تو اس سے اور بھی زیادہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کو عظمت ملتی ہے اور عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ ابھی یہ کتاب روسی زبان میں آئی تھی اور روس سے باہر کی دنیا کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ منصوبہ کیا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے، یعنی 4 سال پہلے 1901 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً بتا دیا کہ کوئی دنیا میں یہود کے تسلط کا منصوبہ ہے جس میں فری میسنز نے اہم کردار ادا کرنا ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر اور تمہاری جماعت پر فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے۔ ایک اور غلطی اس میں تھی جو مجھے کسی نے توجہ تو نہیں دلائی، نہ میرے پاس وقت ملا ہے پورا وقت تحقیق کر سکوں، لیکن مجھے غالب گمان خطبے کے بعد گزرا کہ وہ غلط کہہ گیا ہوں۔ ایک بیان میں نے ڈیزرائیلی کی طرف منسوب کیا تھا، خطبے کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ تو 19ویں صدی کے غالباً تیسرے حصے میں پہلے یہودی وزیر اعظم ہیں جو انگلستان میں وزیر اعظم کے منصب تک پہنچے تھے۔ تو ان کا وہ بیان ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ بیان دینے والا 20ویں صدی کے کسی حصے میں بیان دے رہا ہوگا، کیونکہ بیان دینے والا یہ کہتا ہے کہ یہود کہتے ہیں اس کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن کتاب میں جو منصوبہ بیان ہوا ہے وہ منصوبہ اسی طرح کھلتا چلا جا رہا ہے جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب منصوبہ بنانے والوں کی نہ ہو، اور چونکہ وہ منصوبہ یہود کے مرضی کے مطابق بن رہا ہے اس لیے لازماً وہی ہوگا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر وہ نہیں تھے تو غالباً ہنری فورڈ تھے۔ ہنری فورڈ امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور فورڈ کمپنی کے وہ بانی مبانی ہیں، اور ان کی ساری دولت رفاہ عامہ کے کاموں وغیرہ پر خرچ ہوئی، اور ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہودی دجل اور یہودی سازشوں کو بے نقاب کرنے پر گزرا، اور غالباً ایک فاؤنڈیشن بھی انہوں نے اس غرض سے قائم کی تھی۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہے، اصل تبصرہ وہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اور آج اس کے بھی بہت مدت کے بعد، یعنی یہ بیان غالباً 1900 کے پہلے 2 دہائیوں میں دیا گیا تھا، 20 کے قریب، اس کے بعد آج قریباً 70 سال گزر چکے ہیں، اور وہ منصوبہ بالکل اسی طرح جیسا کہ بیان کیا گیا تھا یا تحریر میں موجود ہے کھلتا چلا جا رہا ہے۔